سورۃ اللقمان ہے، اس کا ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پہ تھی اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جن لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے، جس کا تذکرہ اس سورہ کے شروع آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل اور حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم بھی شرک مت کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اسی مناسبت سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پیچھے سورہ العنکبوت میں تھا کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھا تعارف، آئیے اب اس سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا تو تمہیں نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور اسے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں یہ زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو
جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت کو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، اور یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں۔ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی ایسی کتاب جو روشنی دکھائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بھلا اگر شیطان ان باپ داداؤں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہے تو تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کفر اپنا لیا تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے۔ اگر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور جو یہ سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ مل جائیں، اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور ہر ایک کسی متعین میعاد تک رواں دواں ہے۔ اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کا وجود سچا ہے، اور اس کے سوا جن لوگوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے، جس کی ذات بہت بڑی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں اور وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے، اور جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بد عہد پلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے۔ وہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ، یہاں سورہ لقمان کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔